أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے، جس نے پیدا کیا اور بہت درست بنایا، اور وہ جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، پھر راہ دکھائی، اور وہ جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بلا شبہ وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین میں سہولت مہیا کر دیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیے جہاں تک نصیحت کارگر ہو۔ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ تو نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے وہی بد نصیب دور رہے گا جو بالآخر دوزخ کی بڑی آگ میں پڑے گا، پھر وہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ بلا شبہ وہی بامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ موضوع اور مضمون: اس چھوٹی سی سورہ کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہٰذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء الحسنی سے ہی یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہوں۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو بھی پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا۔ اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے
بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بتدریج جہاں بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔